سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب مصر کی خواتین میں بی بی زلیخا کے حسن یوسف پہ فریفتہ ہونے کا چرچا عام ہوا تو انہوں نے طعنہ زنی شروع کی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں مبتلا اور گرفتار ہے. تو ان کو صفائی دینے کے دو طریقے تھے، جن میں ایک طریقہ یہ تھا کہ بی بی زلیخا ان خواتین کے سامنے جو امراء رؤساء کی وزراء کی خواتین تھیں ان کو وہ صفائی دیتی، اور جو ان کی تفہیم تھی حسن یوسف کی، جس تجلی سے وہ مسحور تھیں اور جس تجلی میں وہ گرفتار تھیں، اس کو اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنے انداز اور اپنی جو ان کا ذخیرہ الفاظ تھا اس سے ان کے سامنے بیان کرتی. لیکن انہوں نے اس کے برعکس ایک دوسرا میتھڈ اختیار کیا، اور وہ میتھڈ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جو خواتین تھیں ان کی ایک دعوت کا انعقاد کیا اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دکھانے کا اہتمام کیا. دسترخوان پہ کھانے کے ساتھ چھریاں بھی رکھ دی گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ جہاں خواتین موجود ہیں وہ ایک مرتبہ تشریف لائیں اور ان کے سامنے سے گزر جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سامنے سے گزرے تو جب ان کی زیبائی جمال کو ان خواتین نے دیکھا تو جن چھریوں سے انہوں نے اپنا فروٹ اور باقی کھانا کاٹنا تھا ان چھریوں سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حسن یوسف میں اس قدر مگن ہوئی حسن کی محض ایک تجلی سے، حسن کی محض ایک تجلی سے اس حسن میں اس قدر محو ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بشر ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان سے کوئی ملک اترا ہے، خوبصورت نور کا پیکر اترا ہے آسمان سے. تو مجھے اس مقام پہ قرآن مجید پھر اپنی جانب کھینچتا ہے اور اس سے مجھے اس میتھڈ کے اوپر ایک بار پھر اعتماد آتا ہے اور اس پہ اصرار کرنے کو جی چاہتا ہے کہ علماء کی، اکابرین کی یہ ذمہ داری ہے، اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بی بی زلیخا کی طرح قرآن کے حسن کو آشکار کرنے کے لیے دوسرے میتھڈ کو اختیار کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن یہ ہے، اور قرآن کی تعریف میں، قرآن کی جامعیت میں کن کن علوم کی بات کی جائے کہ کون کون سے علوم اس میں سموئے ہوئے ہیں. الاتقان میں جس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، دیگر علماء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، تو وہ ایک طویل تفصیل ہے. آپ کی فصاحت ہے، آپ کی بلاغت ہے، آپ کا انداز بیان ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کے قرآن کو دیکھنے کا اپنا تناظر ہے، اپنا زاویہ نظر ہے، آپ اس طرح بیان کریں. اور عین ممکن ہے کہ سننے والا اس میں آپ کی کسی بات کو مبالغہ آرائی سمجھ لے اور سننے والا آپ کی کسی بات پہ یقین کرے، اور ہو سکتا ہے سننے والا آپ کی کسی بات پہ شک کرے، کیونکہ دلوں میں شک ڈالنے والے بھی موجود ہیں، قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو جو دوسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ حسن یوسف کو
متلاشیوں کے سامنے آشکار کر دیا جائے. اور قرآن مجید کے اندر یہ قوت ہے کہ جو ایک مرتبہ قرآن مجید کے حسن کو خود اتر کے دیکھتا ہے، بے نقاب دیکھتا ہے قرآن مجید کو، اس کے بعد وہ زندگی بھر اپنے دل کو محبت قرآن سے آزاد نہیں کر سکتا. وہ اس نور کی تجلی کے اندر کھو جاتا ہے.